کر کے اللہ پاک کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی قدم چلے گی۔ اسلام بھائیو، جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے کامیابیاں ملتی ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنے سے بھی بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ترجمہ کنز العرفان۔ اس سے پہلے کہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ یہ یہود کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ روایت میں ہے جب ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہود نے آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھ رکھا تھا۔ چنانچہ انہیں جب بھی کسی جنگ کا سامنا ہوتا تو یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے تو انہیں ہر میدان میں فتح نصیب ہو جاتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ہی آپ کا نام اقدس کی ایسی برکتیں تھی کہ اس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوا کیا کرتی تھی۔ واہ کیا شان ہے! اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں، جس نے پکارا نام محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی ایک ایمان افسوس بات بتا، انسان جب اس دنیا میں آیا، جب اس زمین پر قدم رکھے تو اس زمین پر انسان کو جو سب سے پہلی کامیابی ملی تھی وہ بھی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث پاک امام حاکم نے، امام بہقی نے اور بہت سارے محدثین کرام نے ذکر کی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں وہ جو ایک لغزش ہوئی تھی، وہ گناہ نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک لغزش تھی۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جو بڑے رتبے والے ہوتے ہیں وہ اپنی معمولی لغزش کو بھی کم نہیں سمجھتے۔ خیر، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، چنانچہ آپ کو زمین پر اتارا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اس لغزش کے سبب اللہ پاک سے بہت حیا آتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ اس سبب سے 300 سال روتے رہے۔ آخر میں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اللہ پاک مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے آپ کی لغزش کو معاف فرما دیا اور ساتھ ہی فرمایا لولا محمد لما خلقتم، اگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ نوح و خلیل و موسیٰ اور عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد، شیدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان، رب کو ہے پیارا نام محمد۔ سبحان اللہ، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں سب سے پہلی کامیابی وسیلے ہی کی برکت سے ملی۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کے وسیلے سے بحق کے خدا کہہ کر دعا کرنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، حدیث پاک میں ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ تھا کہ یقیناً دعا اللہ پاک ہی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، مگر جیسی اپنے محبوب کی سنتا ہے ایسی کسی کی نہیں سنتا۔
اس کی بخشش، ان کا وسیلہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ ہے صحابی رسول نے دعا کی، درخواست کی، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ دعا فرمائی نہیں بلکہ ہم غلاموں پر کرم فرماتے ہوئے دعا سکھا دی، تاکہ قیامت تک آپ کے غلام اس دعا سے برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بحق محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ پاک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیرے حضور متوجہ ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور متوجہ ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ پاک میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول۔ حضرت عثمان بن حنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی وہاں سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا مانگی۔ ہم ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ وہ واپس بھی آ گیا، مگر واہ سبحان اللہ، جب گئے تھے تو نابینا تھے، جب واپس آئے تو کأنہ لم یکن بہ درب قط، اب ایسے تھے جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وسیلے کی برکت، یہ مبارک نام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ یہ تجربہ شدہ عمل ہے، کیسی ہی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی جائز خواہش ہو، تمنا ہو، آرزو پوری نہ ہو رہی ہو، امتحان میں کامیابی چاہتے ہو، قرض اتارنا ہو، شفا چاہتے ہو، نمازوں میں دل لگانا ہو، گناہ چھوڑ کر نیک بندہ بننا ہو، قرض دینی دنیاوی کوئی بھی حاجت ہو تو تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگے، انشاءاللہ الکریم ہر حاجت پوری ہو جائے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی